ہم نے آپ کو پہلی قسط میں بتایا تھا کہ کیسے سکندر اعظم تخت نشین ہونے کے بعد 40,000 کا لشکر لے کر دنیا کو فتح کرنے کے سفر پر نکلا۔ اس سفر میں اس کا پہلا ہدف تھا پرشین امپائر، جو اس وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سلطنت تھی۔ الیگزینڈر اور پرشین آرمی کا پہلا معرکہ دریائے گرینیکس کے مقام پر ہوا۔ یہ حملہ آغاز میں تو پرشین فوج نے بری طرح ناکام بنا دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ الیگزینڈر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے جب وہ خود دشمن فوج میں گھر گیا اور ایک سپاہی نے اس کے سر پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کے ہیلمٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اس کے ہیلمٹ نے اس کے سر کو محفوظ رکھا اور اس کو کوئی زخم نہ آیا۔ الیگزینڈر کو دشمنوں میں گرا دیکھ کر اس کے فوجی نے بغاوت کی اور اپنے ہی بادشاہ پر حملہ کر دیا، مگر یہ حملہ اس کے ایک جرنیل نے ناکام بنایا اور یوں الیگزینڈر کی جان بچا لی۔ بظاہر یہ حملہ الیگزینڈر کی ناکامی نظر آ رہا تھا، مگر ایسا ہرگز نہ تھا۔ سکندر اعظم نے یہ حملہ جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ پرشین آرمی کا سارا فوکس اس حملے پر مرکوز کر سکے اور اپنے نیزہ بردار دستے کے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ پہلے ہی حملے میں دشمن فوج کے اوسان خطا کر سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس کی فوج کے باقی دستوں نے دوسری طرف سے دریا کو پار کر کے حملہ کیا تو پرشین آرمی کو بہت نقصان پہنچا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ پرشین امپائر کے لیے یہ شکست بہت عبرتناک تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا چھوٹی فوج سے شکست کھائی تھی۔ سکندر اعظم کے لیے یہ فتح محض ایک فتح نہیں تھی، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس آرمی کو روکنا بڑی امپائر کے لیے بھی ناممکن بن چکا ہے۔ اس کی اس جیت نے پورے خطے پر سکندر اعظم کی دھاک بٹھا دی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ لیڈیا صوبے کا دارالحکومت سارڈس بغیر کسی مزاحمت کے سکندری فوج کے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد سکندر اعظم نے اپنی فوجوں کا رخ پرشین نیوی کی طرف کر دیا، کیونکہ وہ پرشین نیوی کے ممکنہ حملے کو ناکام بنانا چاہتا تھا، جس کی خاطر اس نے 2 ساحلی شہروں پر چڑھائی کر دی۔ ان شہروں نے بہت ہمت و جواں مردی سے مقابلہ کیا، لیکن سکندر کی ماہر فوج کو زیادہ دن نہ روک سکے اور بالآخر دونوں شہر سکندر اعظم کی فوج کا لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے بعد سکندر اعظم نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے پرشیا کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہوئے سکندر کی فوج فارس کے مشہور ترین شہر گورڈیم جا پہنچی۔ اس شہر میں ایک گھاٹ رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو اس کو کھولے گا وہ پورے فارس یعنی پرشیا پر حکومت کرے گا۔ سکندر اس کے پاس پہنچا، اپنی تلوار نکالی اور ایک ایسا زوردار وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس گھاٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سکندر اعظم مزید علاقے فتح کرتے ہوئے شام جا پہنچا، جہاں اس کا مقابلہ ایک بار پھر پرشیا کی مین آرمی سے ہوا۔ اس بار کنگ ایرس خود اپنی آرمی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ پرشین آرمی لگ بھگ 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی، جس نے سکندر کے فوجیوں کو ایک پہاڑی علاقے میں آ گھیرا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سکندر کی فوج کے لیے نکلنا آسان نہ تھا، مگر جو بلند حوصلوں، خود اعتمادی اور زور بازو پر مکمل یقین رکھتے ہوں، ان کو شکست دینا کسی بھی دشمن کے لیے آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی کچھ اس معرکے میں ہوا۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بہترین حکمت عملی اور جواں مردی نے سکندر کو اس جنگ میں بھی سرخرو کیا۔ اور عظیم فارس کا بادشاہ جان بچا کر میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اور یوں ایک اور بہت بڑی کامیابی سکندر اور اس کی فوج کے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سکندر نے شام کے مزید ساحلی شہروں کو فتح کیا، مگر ٹائر نامی شہر نے زبردست مزاحمت کی اور سکندری فوج کے پے در پے حملوں کو بری طرح ناکام بنایا۔ مگر سکندر بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ مسلسل اس شہر پر حملے کرتا رہا اور اس شہر کا محاصرہ بھی کر لیا۔
اور بالآخر 7 ماہ کے طویل محاصرے اور حملوں کے بعد اس شہر کی دیواروں نے سکندری فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور زمین بوس ہو گئیں، جس کے بعد سکندری فوج نے اس شہر کو تہس نہس کر دیا۔ زیادہ تر افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جو زندہ بچے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر غزہ کو بھی سکندری فوج نے فتح کیا، جس کے بعد وہ مصر جا پہنچے، جس کے گورنر نے بغیر کسی مزاحمت کے نہ صرف پورے صوبے کو بلکہ سارا شاہی خزانہ بھی سکندر کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے لوگوں نے سکندر کا استقبال کیا، اس کو تاج پہنایا، یہاں تک کہ اس کے کچھ شہریوں نے سکندر کو آمون کا بیٹا کہا، یعنی خدا کا بیٹا۔ اس کے بعد سکندر مزید علاقے فتح کرتا رہا۔ اسی علاقے میں سکندر نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام سکنڈریہ رکھا گیا۔ اس کے بعد سکندر اعظم کو خبر ملی کہ اس کی راجدھانی میں کچھ بغاوتیں پھوٹ پڑی ہیں۔ سپارٹا نے میسیڈونیا پر حملہ کر دیا ہے۔ سکندر اپنی فوج کے ساتھ واپس ٹائر پہنچا، وہاں سے اپنے جرنیل کو پیغام بھیجا کہ وہ سپارٹا کے خلاف جنگ کرے۔ سپارٹا جو ایک دور میں گریس میں فوجی طاقت کا سب سے مشہور ترین شہر مانا جاتا تھا، وہ بھی اب سکندری فوج کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتا تھا، اور اس مقابلے میں سپارٹا کی فوج کو بری شکست ہوئی۔ اس میں سپارٹا کا بادشاہ بھی مارا گیا، اور یوں سکندری فوج نے اپنے ملک کے اندر بغاوتوں اور ممکنہ حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اپنی راجدھانی میں حالات قابو میں آئے تو سکندر نے پھر ایک بار اپنی توجہ پرشین امپائر کے باقی علاقوں کو فتح کرنے پر لگا دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ سکندر اپنی فوج کے ہمراہ پیش قدمی کرتا، پرشین بادشاہ کی طرف سے سکندر کو اپنی خوبصورت بیٹی، بے تحاشا دولت اور آدھی سلطنت دینے کی پیشکش کر دی۔ یہ پیشکش سن کر سکندر بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سکندر اعظم نے اس پیشکش کو قبول کیا یا پھر ٹھکرا دیا، اور اس کے علاوہ سکندر اعظم نے مزید کتنے علاقے فتح کیے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن دا رائز آف الیگزینڈر کی قسط نمبر 3 میں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔